ساتھ مجھے جوائن کیا ہے، خود بھی بلاگر ہیں اور آئی ٹی پہ میں جو ہے کہتے ہیں کافی مہارت رکھتے ہیں. عظیم الرحمان عثمانی صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے. السلام علیکم عثمانی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عثمانی صاحب آپ خود بھی بلاگر ہیں، آپ بھی یہاں پہ لندن میں مقیم ہیں، تو کیا رکاوٹ ہے اگر آپ یہاں سے بیٹھ کے کچھ پوسٹ وغیرہ کرتے ہیں، کسی بھی قسم کی پوسٹ کرتے ہیں، کیا اگر وہ حکومت پاکستان کے خلاف ہو یا پاکستان میں کسی طبقے کے خلاف ہو تو کیا اس کو روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ صرف ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں تو اگر آپ ایز این انڈیویجول یوزر کوئی انپٹ دیتے ہیں، کوئی پوسٹ لکھتے ہیں تو اس کو شاید براہ راست روکنا اتنا آسان کام نہیں ہے. جائے گا یہ کہ ہم یہ سوچیں کہ جی کوئی بھی شخص جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا پوسٹ لکھ رہا ہے تو ہم اسے بلاک کر پائیں گے. ایسا شاید ممکن نہ ہو انلیس کہ آپ فیس بک مینجمنٹ کے تھرو یہ کام کرائیں. یعنی یہ تو ممکن ہے کہ آپ ان اتھارٹیز سے بات کریں کہ جو ان ویب سائٹس کو چلا رہی ہوں یا یہ کہیے کہ ان سوشل نیٹ ورکس کو چلا رہی ہوں تو اس کے ذریعے بلاک کیا جا سکے. لیکن صرف انڈیویجول آئی ڈیز کا معاملہ نہیں ہوا کرتا. جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا موچی پیج کا، یا اسی طریقے سے بھینسا اور دیگر پیجز جو اس طریقے کے آئے ہیں جس میں کھلے عام گستاخی کی گئی ہے، تو ان پیجز کو آپ لازمی طور پر بلاک کر سکتے ہیں. یعنی یہ بالکل ممکن ہے. لیکن وہ پیجز بھی تو سوشل میڈیا کا حصہ ہے، جیسے فیس بک کا ہے یا کسی اس کا ہے، تو اس کو اگر ہم کیا ہم کسی انفرادی پیج کو بلاک کر سکتے ہیں فیس بک کے؟ جی ہاں، یعنی آپ فیس بک کے انفرادی پیجز کو یقیناً بلاک کر سکتے ہیں اور کیا بھی گیا ہے. یعنی یہ حال ہی میں ہماری کچھ اتھارٹیز جاگی ہیں اور الحمدللہ میں تو پھر یہ کہتا ہوں کہ دیر آیت درست آیت، تو انہوں نے کچھ پیجز کو بند کیا، بلاک کیا. اور یہ بالکل ممکن ہے کہ چاہے وہ پوری کی پوری ویب سائٹس ہوں جنہیں بلاک کیا جائے یا فیس بک کے کچھ پیجز ہوں. لیکن اس میں آپ فرق ضرور رکھیے کہ ایک ہوتا ہے فیس بک پروفائل جو کسی انڈیویجول کا ہوتا ہے، یعنی کسی ایک یوزر کا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے وہ جو کرے گا اسے روکنا آپ کے لیے شاید ممکن نہ ہو جب تک کہ خود فیس بک اتھارٹیز اسے نہ روکتے ہیں. لیکن وہ کوئی پیج بناتا ہے اور وہ پیج جو ہے وہ اس طریقے کا گستاخانہ مواد جو ہے وہ شائع کر رہا ہے جو آپ کے نزدیک پاکستانی آڈینس تک نہیں پہنچنا چاہیے، تو آپ اس پیج کو روکنے کے یا اس کو بلاک کرنے کے اقدامات کر سکتے ہیں. اور یہ اقدامات اسٹیٹ لیول پہ کون سا ادارہ کرے گا؟ یعنی جو ہماری انٹرنیٹ کی جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں پاکستان کی، وہ وہاں پر کر سکتی ہیں. یعنی دیکھیں، اگر آپ فیس بک کی اپنی مینجمنٹ کی بات کریں گے تو وہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اپنی پالیسیز ہیں. یعنی یہ بڑا معاملہ ہے کہ جو اقدار ہماری ہیں بحیثیت مسلمان، وہ لازمی نہیں ہے کہ وہی اقدار باقی دنیا کی بھی ہوں. یعنی جس چیز کو وہ فریڈم آف اسپیچ کہتے ہیں، وہ فریڈم آف اسپیچ ایک مسلمان کی فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے. ہم بھی مکالمے کے قائل ہیں، ہم بھی گفتگو کے قائل ہیں، لیکن ہم گفتگو کی آڑ میں گالی یا توہین آمیز جملے یا ایک لمٹ ہے ظاہر سی بات ہے. جی، یعنی ہم تضحیق کے قائل نہیں ہیں. لیکن جب آپ مغرب کی بات کریں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ بھی پچھلے دنوں وہ کارٹونز کا معاملہ ہوا تھا، خاکوں کا معاملہ ہوا تھا، تو اس پہ انہوں نے ڈیفینڈ کیا اس چیز کو فریڈم آف اسپیچ کے نام پر. تو یعنی جو ڈیفینیشن فریڈم آف اسپیچ کی ان کے پاس ہے وہ میری اور آپ کی نہیں ہے. یا جو وہ ہیومن رائٹس کے نام پر مثال کے طور پہ ہومو سیکشولیٹی یا انسیسٹ ریلیشن شپ کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، کیا اسی ہیومن رائٹس کو ہم بھی مان سکتے ہیں؟ یعنی ہیومن رائٹس کا تو اسلام بھی علم بردار ہے، ہر انسان علم بردار ہے، لیکن اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ جو بھی آپ ذکر بھی کر رہے تھے، میں آپ کو سن رہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ ڈیفینڈ کرنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے باقاعدہ ان لوگوں کو فرار کرنے میں مدد دی کہ وہ ملک سے باہر گئے اور وہاں جا کر انہوں نے کلیم کیا. یہ ان کی سائیکالوجی کیا ہے؟ یعنی یہ انہوں نے کیوں کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مروبیت کا شکار ہیں مغربی فلسفوں سے. انہوں نے ان ڈیفینیشنز کو اون کر لیا ہے جو مغرب نے آپ کو بتائی ہیں. یعنی ہمیں اس بات کی پہچان کرنی ہوگی کہ بحیثیت مسلمان لازمی نہیں ہے کہ اسی ڈیفینیشن کو ہم اون کریں جو ڈیفینیشنز آپ کو اس وقت ایک ویسٹرن میڈیا یا ایک ویسٹرن معاشرہ پیش کر رہا ہے. ہماری کچھ اپنی اقدار ہیں. یہ تو ان کی تقریباً یہ صرف فریڈم آف اسپیچ کے لیے نہیں بلکہ جتنی بھی اقدار ہیں ان کی، وہ ان کی
روایات ان کے کلچر کے مطابق ڈیولپ کی گئی ہیں. میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے یہاں کے قانون کے مطابق, چونکہ آپ خود بھی بلاگر ہیں, آپ بھی پیج چلاتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے آپ کی لمیٹیشنز ہیں یہاں کے قوانین کے مطابق, اور ان ہیٹ سپیچز میں کیا کیا آتا ہے. چلیں ہم اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری مقدس شخصیات کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہے, لیکن ویسے بھی کسی کمیونٹی کے خلاف, کسی سیکٹ کے خلاف آپ بات کرنے کی اجازت ہے آپ کو کیا؟ ہیلو, میرے خیال میں ان سے رابطہ جو ہے ہمارا تھوڑا سا منقطع ہو گیا ہے. ہم دوبارہ کوشش کر رہے ہیں ان سے رابطہ کرنے کی تاکہ اس بارے میں مزید بات کر سکیں. تو جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری اقدار مختلف ہیں, ان کی اقدار مختلف ہیں. ہیومن رائٹس ہو, فریڈم آف سپیچ ہو, اسلام فریڈم آف سپیچ کی اجازت دیتا ہے. اسلام وہ مذہب ہے جس میں ایک عام عورت جو ہے خلیفۃ المسلمین کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے, اور اس کو اگر وہ کوئی فیصلہ جاری کرتا ہے یا وہ کوئی رائے دیتا ہے تو اس کی بات کاٹ دیتی ہے. وہ صرف فریڈم آف سپیچ کی بنیاد پہ ہی وہ بات کاٹتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو اس بات کا حق نہیں ہے, اور جو خلیفۃ المسلمین ہے وہ اپنا فیصلہ واپس لینے پہ مجبور ہو جاتا ہے. تو یہ ہے اسلام کا فریڈم آف سپیچ. لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کی کوئی لمٹس نہیں ہے؟ کیا اس کی کوئی حد ہونی چاہیے؟ میرا عثمانی صاحب سے دوبارہ رابطہ ہو گیا ہے. عثمانی صاحب, میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ خود بھی بلاگر ہیں اور جسے کہتے ہیں آپ بھی بہت ساری چیزیں لکھتے ہیں پوسٹ پہ, تو یہاں کے قانون کے مطابق ہیٹ سپیچ کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ کسی فرقے کے خلاف, کسی طبقے کے خلاف کچھ بھی لکھ سکتے ہیں فریڈم آف سپیچ کے نام پر؟ جی بالکل, یعنی یہاں پر مذہب جو ہے, یا یہ کہیے کہ جو ایک دینی اقدار ہیں یا کوئی دینی شخصیات ہیں, ان کے بارے میں آپ کسی بھی درجے میں گفتگو کر لیں, ان کو کوئی خاص جو ہے اس سے فرق نہیں پڑتا, اور اس کے بارے میں بہت لینینٹ جو ہے نا آپ کو نظر آتے ہیں. چند ایک چیزیں ہیں جس کے اوپر یہ جو ہے وہ سخت پالیسی اختیار کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ ہولو کاسٹ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ ریسزم کو ابھارتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کے اوپر تو یہ فوری طور پہ ایکشن لیں گے, کیونکہ یہ ان کے مسائل ہیں. یعنی یہ وہ مسائل ہیں جن سے ان کا معاشرہ نبض آزما ہوا ہے یا جنہیں یہ اہمیت دیتے آئے ہیں. میں یہی بات آپ کو باور کروا رہا تھا کہ ہمیں اپنی ریگولیٹری باڈی کو بڑا مضبوط کرنا ہوگا. یعنی ان پر ہم بہت ہی لمیٹڈ انحصار کر سکتے ہیں. یعنی ابھی تک جو معاملہ ہو رہا ہے آپ سن بھی رہے ہیں, وہ پاکستان میں بھی چودھری نثار صاحب کا غالباً یہ بیان آ رہا ہے کہ جی شاید فیس بک کو ہی بند کر دیا جائے. تو علاج یہ نہیں ہے اس چیز کا. آپ اس ریولوشن کو نہیں روک سکتے کہ جو انٹرنیٹ کے تھرو آ رہی ہے. البتہ آپ اپنے بیریئرز بنا سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو پریپیئر کر سکتے ہیں. تو یعنی ریگولیٹری حساب سے بھی آپ کو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے, اور نظریاتی حساب سے بھی. یعنی دیکھیں یہ کوئی خالی ایشو نہیں ہے, یعنی یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی. عثمانی صاحب, میں اسی بات کو آگے لے کے جاؤں گا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پریپیئر کرنا چاہیے. مطلب برداشت کا کیا معیار رکھا جائے گا؟ یہ برداشت کیسے کر لیا جائے گا؟ یہ میں تو آپ سے خود یہی کہہ رہا ہوں, میں بالکل آپ سے متفق ہوں کہ یہ ہماری برداشت سے باہر ہے. ہم مکالمے کے لوگ ضرور ہیں. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ دو انتہائیں ہیں, کسی بھی انتہا پہ نہیں ہونا چاہیے انسان کو. دیکھیں ایک انتہا تو وہ ہے جو انفارچونیٹلی ہماری جانب سے اپنائی گئی ہے. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی ایسا مزاج پیدا ہوا ہے کہ جہاں پر سوال پوچھنے کو جو ہے وہ ڈسکریج کیا گیا. یعنی یہ کہا جانے لگا کہ بھائی فلاں سوال پوچھو گے تو یہ کفر ہے, ٹھیک ہے, فلاں سوال پوچھو گے تو تم جو ہے وہ نکاح تمہارا فاسد ہو جائے گا. تو لیکن جو نوجوان نسل ہے, ہم اس چیز کو ریئلائز کریں کہ وہ اسی تعلیمی رجحان کے ساتھ بڑھ رہی ہے جو کہ مغرب ہمیں دے رہا ہے. یعنی ہمیں جو پڑھایا جا رہا ہے, جو آج نوجوان نسل کے سوالات ہیں, وہ سوالات نہیں ہیں جو ہماری سابقہ کتابوں میں درج تھے. یعنی آج آپ دیکھیے کہ جو نوجوان کا سوال ہے وہ کیا ہے, کمیونزم کے بارے میں سوال کرتا ہے, وہ ایوولوشن کے بارے میں سوال اٹھاتا ہے. لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم جو اہل علم حضرات ہیں ان کی ایک بڑی تعداد یہ بات نہیں جانتی کہ مثال کے طور پہ چارلز ڈارون کون تھا, تھیوری آف ریلیٹیوٹی کس بلا کا نام ہے. یہ جو چیزیں ہیں, یعنی یہ جو سوالات ہیں, یہ جدید اذہان کے سوالات ہیں. ان سوالات کا جواب دینا, ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے, بہت لازمی ہے. یعنی یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو اسکالر ذہن سازی کر رہے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد
جو ہے وہ مدارس سے نہیں نکلی ہوئی. یعنی آپ دیکھیے ڈاکٹر اسرار احمد سے لے کر جاوید احمد غامدی تک، ڈاکٹر ذاکر نائک سے لے کر شیخ احمد دیدات تک، مولانا مودودی سے لے کر احمد رفیق تک، یاسر قاضی سے لے کر نعمان علی خان تک، یعنی یہ سب اور بہت سے ایسے مقبول اشخاص ہیں جو واقعی اس وقت نوجوانوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں. وہ کون ہیں؟ یعنی کیا وہ لوگ ہیں کہ جنہیں بخاری منہ زبانی یاد ہے، ٹھیک ہے، یا جو مثنوی کے دقیق نکات بتا سکتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ جدید علوم پر بھی دسترس رکھتے ہیں. یہ لازمی ہے کہ ہم اس خطرے کو پہچانیں. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن انڈیویجول لیول پہ پاکستان میں جو لوگ موجود ہیں وہ کیا کریں؟ ان کے حکومت جو ہے وہ آپ نے کہا کہ آپ اپنی ریگولیٹری اتھارٹی ہم کو مضبوط بنانی چاہیے، لیکن عام آدمی کیا کرے؟ وہ تو اپنے غصے کی بھڑاس اسی طرح نکالے گا نا. جواب میں ظاہر سی بات ہے پھر لوگ گالیاں لکھتے ہیں، لوگ پھر ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ ایک مسلمان کو بھی نہیں کرنی چاہیے. تو لیکن دیکھیے جو عام افراد ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ایک نارمل یوزر ہے، اس میں بھی ایک بہت بڑی پازیٹیو ریولوشن آئی ہے. یعنی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف فساد لے کے آ رہا ہے، ہر چیز کا جو ہے نا ایک رد عمل نکلتا ہے. تو یقینی طور پہ یہ الہاد بہت خوفناک طریقے سے آیا. یعنی یہ جو فری تھنکرز کی ویب سائٹ تھی، فار ایگزامپل ان کا جو پیج تھا جو سب سے مقبول ہوا کرتا تھا، اس کے اوپر اگر آپ کوئی سال 2 سال پہلے جا کر دیکھیں تو ایک پوسٹ پر آپ کو ہزاروں لائک ملیں گے، سینکڑوں لائکس ملیں گے. لیکن اب جا کر دیکھیں تو آپ کو 50 لائک، 100 لائک، 150 لائک، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. کیوں اتنی کم ہو گئی ان کی آڈینس؟ اس لیے ہوئی کہ ان کے رد عمل میں کچھ مسلمان اٹھے، کچھ جدید ذہن رکھنے والے نوجوان جو کہ مسلمان بھی ہیں، اسلام سے بھی قریب ہیں اور جدید علوم پر بھی دسترس رکھتے ہیں. انہوں نے بہت سی ویب سائٹس کا قیام کیا. یعنی آپ میں اس پہ بات آگے مزید کروں گا. ہمیں کالر نے جوائن کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنا ان پٹ دے دیں. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں، اگر وہ کوئی سوال کریں تو آپ بھی اس کا جواب دے سکیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم اجبا صاحب، میں عبدالقیوم بول رہا ہوں. بات یہ ہے کہ پہلے تو میں نذیر صاحب کو سلام پیش کروں گا. میں نے دیکھا ہے کہ یہ نذیر صاحب جو لارڈ نذیر صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو سچ دلیری کے ساتھ بولتے ہیں. ایسے لوگ بڑے کم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. نمبر 2، پاکستان میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا. پاکستان ایک ایسی سٹیٹ ہے کہ وہاں پہ اگر ایک پاکستان کا نقشہ بنا کے کسی بلڈنگ پہ لگا دیا جائے تو ساری قوم اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. ہمارا پاکستان کا جھنڈا. بھائی پاکستان ترقی نہیں کر رہا، پاکستان چل نہیں رہا. یہ بہت دیانتداری کی بات ہے جو لوگ سننا نہیں چاہتے. 70 سال سے پاکستان ایک ایسے ڈگر پہ چل رہا ہے جو 4 قدم آگے جاتا ہے، 5 قدم پیچھے جاتا ہے. تو یہ جو بھی باتیں ہم کر رہے ہیں، کسی کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ آپ کے کراچی میں جو ہوا آج تک کسی نے کسی چور کو نہیں پکڑا، کسی قاتل کو نہیں پکڑا. پاکستان کے سب دشمن تھے، کسی نے نہیں پکڑا. تو کیسے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بندے جو ان کے یہاں باہر بیٹھے پوری دنیا کو ذلیل کر رہے ہیں ان کو پکڑا جائے گا، ان کے خلاف ایکشن ہوگا؟ باقی جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، دیکھیں ہماری کتاب اللہ رب العالمین کی ایک کتاب ہے، ایک میسج ہے قرآن الکریم. اس کا ایک ایک حرف پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا. جو لوگ مسلمان ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، جو لوگ پڑھتے ہیں اگر وہ سمجھ گئے تو ان کو دنیا اور آخرت یہاں ہی مل جائے گی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ان کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے یہ جو بھی کچھ کریں میرے خیال میں ہمیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے لوگ کہتے تھے کہ آپ نبی نہیں ہو تو وہ ان کو چھوڑ دیتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جاہل لوگ ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں یہ بھی پہلو نظر میں رکھنا چاہیے. بہت شکریہ راجہ قیوم صاحب. عثمانی صاحب، آپ نے راجہ قیوم صاحب کی بات سنی، ہمارے ریگولر کالر ہیں اور اکثر اپنا جو ہے ان پٹ دیتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جاہل لوگ ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی حالیہ طور پہ جو گرفتار ہوا ہے شخص ایاز نظامی، وہ باقاعدہ شاید کسی فارغ التحصیل ہے اور اس کے بعد وہ جو ہے اس نے جو جسے کہتے ہیں ارتداد کیا ہے، کا ارتکاب کیا ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ایاز نظامی سے میرا خود اپنا مکالمہ ہوتا رہا ہے اور اسی طریقے سے جو دیگر ان کے جو بڑے ملحدین رہے ہیں لیڈرز، ان سے میں نے باقاعدہ جو ہے وہ مکالمہ کیا ہے، گفتگو کی ہے. میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ یہ لوگ کوئی صرف جاہل نہیں ہیں. یعنی یہ ہماری بہت معذرت کے ساتھ جہالت ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ جاہل ہیں. یعنی دیکھیے، جاہل وہ شخص ہوتا ہے جسے بات کا معلوم نہ ہو. وہ شخص نہیں ہوتا کہ جو باقاعدہ ایک ایجنڈے پہ کام کر رہا ہو. یعنی ان کو باقاعدہ فنڈنگ پرووائڈ ہوتی ہے، یہ لوگ باقاعدہ ایک منظم گروہ کی طرح سے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ ایک پلان کے تھرو اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنا چاہتے ہیں.
تو ان کے بارے میں آپ کی یہ پالیسی اور یہ معصومیت کہ جی ان کو جو ہے نا بالکل ہی کوئی نہ کیا جائے، نہیں. دیکھیں صرف سرحدیں وہ نہیں ہوتی جن کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ واگا بارڈر ہے اور یہ فلانا بارڈر ہے. سرحدیں آپ کی نظریاتی بھی ہوتی ہیں. یہ آپ کی نظریاتی سرحدوں پر حملہ ہے. جب یہ الحاد آپ کے اندر آ رہا ہے نا، یعنی وہ اقبال جو کہہ گئے تھے، جو ہمیں بتا گئے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. یعنی آپ اپنے بچوں کو یہی بتاتے رہ جائیں گے کہ میرا بچہ مغرب نہیں پڑھ رہا، ظہر نہیں پڑھ رہا، لیکن اس بچے کے دماغ کے اندر ڈارون بیٹھا ہے یا جو ہے وہ ڈاکن بیٹھا ہوا جو ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے، آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی. یعنی یہ نسلیں کھوکھلی کر رہے ہیں، یہ شکوک اٹھا رہے ہیں. ان کے بارے میں آپ کو نو ٹالرنس پالیسی اختیار کرنی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم سوال کے جواب دیں گے. آپ مکالمہ کرنا چاہتے ہیں 100 بسم اللہ. ہم تو کہتے یہی ہیں کہ بھائی بیٹھو آؤ بات کرتے ہیں. تمہیں جو سوال کرنا ہے، تمہیں وجود خدا پہ اعتراض ہے، تمہیں رسالت کے اوپر یقین نہیں ہے، ہم تمہیں جواب دیں گے. لیکن تم سوال پوچھنے کی آڑ میں گالی دو گے، ٹھیک ہے، اور تحقیر آمیز رویہ اختیار کرو گے اور ہم خاموشی اختیار کریں گے. یقیناً اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا، عثمانی صاحب، ان کی بات سن لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے، کیا کہیں گی آپ؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں، سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کی کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اس بات کا ہمیں ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے فرقہ واریت پھیلے گی، کیونکہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ لوگ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو کون اس قسم کی تعلیمات دینے پر ابھارتا ہے. ایک بات. دوسری بات جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغمبر ہونا یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے. یہودی اور عیسائی جو آج دنیا پوری پر چھائے ہوئے ہیں اور وہ بھی پیغمبروں کو مانتے ہیں، ان کے مقابلے میں انہوں نے بھی کوئی دوسرا پیغمبر نہیں کھڑا کیا اور کتابوں کو بھی مانتے ہیں. کتابوں کے مقابلے میں کتابیں نہیں لے کے آئی. تو یہ جو لوگ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھ کے تو صحابہ کے اوپر اور اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں، کم از کم ہم لوگوں کے اندر اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے اور اسپانسر کر رہا ہے اور ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے. ایک اور کالر نے ہمیں جوائن کیا. جی السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب کہیے. سلطان محمود سندن سے. سلطان محمود صاحب. جی ہاں، پروگرام از ویری گڈ. یہ جو پہلا حصہ تھا آپ کا، وہ جو دہشت گردی کے بارے میں دیکھیں، ایک انڈیویجول کا معاملہ تھا، مگر آپ جب میڈیا دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پورے مسلمان جتنے بھی نا دہشت گرد ہیں، اور مسلمانوں نے، کیونکہ اس کا نام مسلم تھا تو مسلمانوں نے دہشت گردی پھیلائی ہے. دوسرا، جہاں تک الطاف حسین کا منی لانڈرنگ اور مرڈر کا کیس ہے، دیکھیں یہ کبھی بھی فیصلہ نہیں ہے. جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، جو لوگ ایک کام کرواتے ہیں، جو بیرونی جو کوفتے ہیں، یہ ان کے جن کے ایجنٹ ہوتے ہیں، اپنی ایجنٹوں کو کبھی بھی سزا نہیں دیتے. ان کی تاریخ ہے، ہمیشہ ان کو پشت پناہی کرتے ہیں. آپ بتلائیں، منی لانڈرنگ، پیسہ اس کے گھر کے اندر سے نکلا اس میں بھی بھری، مرڈر ہوا اس کے اندر بھی بھری، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہی اسی بات پہ جو ہے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں. عثمانی صاحب، آخری سوال آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو بلاگرز ہیں، یہ ان کو پک کیسے کیا جاتا ہے؟ کون لوگ ان کو سپانسر کرتے ہیں؟ کیا ان کی باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے یا یہ پہلے اس طرح کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور اس بنیاد پہ ان کو پک کیا جاتا ہے؟ دونوں باتیں، یعنی یہ بات بھی موجود ہے، یعنی اس کا بھی قوی امکان ہے کہ باقاعدہ ٹرینڈ لوگ اسی ارادے سے جو ہے نا معاشرے میں اتارے جاتے ہیں کہ وہ آپ کی جڑوں کو کھوکھلا کریں. دوسرا یہ کہ یہ ریکروٹ کرتے ہیں، یعنی ان کی نظر ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ کون شخص ہے کہ جو ارتداد کی جانب جا رہا ہے، کون شخص ہے جو شکوک کی جانب جا رہا ہے. یہ ان کو شکوک میں قوی کرتے ہیں، انہیں ایمان سے اتارتے ہیں، پھر وہاں سے پک کرتے ہیں اور پھر انہیں کمال کرتے ہیں ساتھ میں. تو یہ دونوں طرح سے جو ہے نا بات درست ہے، دونوں زاویوں کی طرف کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ عظیم الرحمان عثمانی صاحب. ٹیکنیکل بات کرنے کے کون لوگ ہیں اور کون لوگ ان کو سپانسر کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا.